پہلگام کا واقعہ ہوا اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا. وہاں پہ 40 سے زائد سیاح جو ہیں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ایک طرف تو بھارتی میڈیا جو ہے وہ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے, پاکستان کی ایجنسیز ملوث ہیں, تو دوسری طرف جو بھارتی سیاستدان ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, ہم گھس کر ماریں گے, ہم سیالکوٹ میں چائے پی جائیں گے, کبھی ہم لاہور میں چائے پئیں گے, کبھی ہم جناب راول پنڈی میں چائے پئیں گے. پتہ نہیں ان کو چائے پینے کا اتنا شوق کیوں ہے. شاید ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ خود چائے فروش کرتا رہا ساری زندگی, تو ابھی ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم سیالکوٹ میں چائے پئیں گے, شاہدرہ میں چائے پئیں گے, لاہور میں چائے پئیں گے. تو بھائی جان یہ چائے پینا پاکستان کے اندر آ کے آسان نہیں ہے. آپ پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے کہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ کوئی خسرے نہیں رہتے, یہاں کوئی ہجڑے کی فوج نہیں ہے. یہاں پہ کہ آپ پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے اور وہ ڈول ڈمکے لے کر آپ کو کہیں گے جی آؤ جی روندر سنگھ صاحب یہ پاکستانی فوج ہے, یہ جناب ان کا علاقہ ہے, آپ ان کو فتح کر لیں, آپ کو ڈائریکٹ گولیاں بجیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویژن وائیو کے ساتھ میں ہوں سرفراز حسین. ناظرین, پہلگام کا واقعہ ہوا اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا. وہاں پہ 40 سے زائد سیاح جو ہیں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. وادی کشمیر جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ تھی اور آج ایک نئے بحران کی علامت بن چکی ہے. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. پہلگام میں ہونے والے واقعے نے نہ صرف کشمیر کو جو ہے وہ چکرا دیا ہے, دہلا دیا ہے, بلکہ پورے خطے کو ایک نئی آگ میں لپیٹ دیا ہے. اس میں درجنوں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, اور بھارت حسب معمول اس کا فوری طور پر الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیتا ہے, جس طرح وہ پہلے کرتا رہا ہے. پاکستان نے ان الزامات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ یہ کہا کہ آپ عالمی سطح پر ان کی تحقیقات کرا لیں. اگر پاکستان اس میں ملوث ہوا تو اس کو جو بھی وہ عالمی سطح پر جرمانہ ہے یا جو وہ کہتے ہیں اس کو سزا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ دربی میں قائم ہے. اور اس واقعے کے فوری بعد ایک طرف تو بھارتی میڈیا جو ہے وہ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے, پاکستان کی ایجنسیز ملوث ہیں, تو دوسری طرف جو بھارتی سیاستدان ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, ہم گھس کر ماریں گے, ہم سیالکوٹ میں چائے پی جائیں گے, کبھی ہم لاہور میں چائے پئیں گے, کبھی ہم جناب راول پنڈی میں چائے پئیں گے. پتہ نہیں ان کو چائے پینے کا اتنا شوق کیوں ہے. شاید ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ خود چائے فروش کرتا رہا ساری زندگی, تو ابھی ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم سیالکوٹ میں چائے پئیں گے, شاہدرہ میں چائے پئیں گے, لاہور میں چائے پئیں گے. تو بھائی جان یہ چائے پینا پاکستان کے اندر آ کے آسان نہیں ہے. آپ پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے کہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ کوئی خسرے نہیں رہتے, یہاں کوئی ہجڑے کی فوج نہیں ہے. یہاں پہ کہ آپ پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے اور وہ ڈول ڈمکے لے کر آپ کو کہیں گے جی آؤ جی روندر سنگھ صاحب یہ پاکستانی فوج ہے, یہ جناب ان کا علاقہ ہے, آپ ان کو فتح کر لیں, آپ کو ڈائریکٹ گولیاں بجیں گی. آپ کو سمجھ آئے گی پاکستانی فوج دنیا کی مضبوط ترین بھائی جان فوجوں میں سے ایک ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں. بڑے ہی افسوسناک واقعات اور بڑے ہی افسوسناک بیانات جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں, پھر ان کو ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اس وقت بھارت کی جو فوج ہے وہ پوری طرح لائن آف کنٹرول پر پوری طرح براجمان ہے. ٹینک جو ہیں وہ پوری طرح حرکت میں ہیں. سیالکوٹ کا جو بارڈر ہے وہ پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے. جموں و کشمیر کے حالات بھی اسی طرح بہت زیادہ کشیدہ ہیں. عالمی سطح پہ بھی پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے, میڈیا کی سطح پہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے, یہ جو انڈیا نے دہکائی ہے, اس کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جائے. حالانکہ بھارت نے جو سندھ طاس معاہدہ جو 1965 میں کیا تھا اس کو سبوتاش کر کے اس کو معطل کر کے عالمی قوانین کی نہ صرف خلاف ورزی کی ہے بلکہ پاکستان کی جو زمینیں ان کو بنجر کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. لیکن پاکستان کی آرمی جو ہے, پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ باہمی اختلافات سب بلا کر ایک پیج پہ ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان ان فوجیوں کا ہے جو بارڈروں پر اپنی جانیں دیتے ہیں, ان بچوں کا ہے جو اسکول جانے سے محروم ہو جاتے ہیں, ان کسانوں کا ہے جو اپنی فصلیں نہیں کاٹ سکتے, بو نہیں سکتے. سیاستدان جو ہے ناظرین صرف نعرے لگاتے ہیں اور ان نعروں کے پیچھے ایک المیہ جو ہے انسانی المیہ جنم لیتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے 10 سے 15 سال پاکستان انڈیا کی آپ بات کر لیں تو مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات میں ہمیشہ ہی بھارت نے پاکستان کو ملوث کیا, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس بعد میں نظر آئی ہے. آخر میں سوال یہ ہے اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اگر ہر کام میں پاکستان ملوث ہے تو آپ کی اتنی لاکھوں کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے, آپ کی اتنی بڑی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. اگر پہلگام کا واقعہ پاکستان نے کروایا تو اس وقت کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج تعینات ہے اور وہ 200 کلومیٹر تک دہشت گرد جو ہے وہ کراس کر کے کیسے چلے گئے. تو یہ ایک بڑی تحقیقات کا مطالبہ ہے. قتل ناظرین جہاں پہ بھی ہو وہ ایک قتل ہی ہوتا ہے اور اسلام کے مطابق ایک بے گناہ انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. قتل چاہے ہندو کا ہو, عیسائی کا ہو, سکھ کا ہو, یہودی کا ہو, مسلم کا ہو, وہ قتل ہے. اور
بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستانی میں خود اس کی مذمت کرتا ہوں، اور پہلگام میں جو ہلاکتیں ہوئے پاکستان بھی اس کی مذمت کرتا ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں نے اس کی مذمت کی ہے، پاکستان کے آرمی چیف نے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن اگر اس کی مذمت کو ہماری کمزوری سمجھ لیا جائے تو یہ بھارت کی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، غصے کی بجائے عقل سے کام لیں، بات چیت کا راستہ اپنائیں، کیونکہ ہتھیاروں سے نہیں صرف مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کب سمجھیں گے پاکستان اور بھارت، کب سمجھیں گے؟ جب سرحدوں کے آر پار خون بہنے لگے گا اور بہت سے نوجوان دوبارہ شہید ہو کر قبروں میں اتر جائیں گے۔ تو پاکستان اور بھارت کی دونوں جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدارہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اور اس خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ ویژن وائب کے پلیٹ فارم سے سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔